Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. تفسیر ساوی میں اس سورہ مبارکہ کے تفسیر میں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بیان فرمایا صحابہ اکرام کے سامنے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس نے 1000 مہینے تک لگاتار عبادت اور جہاد کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتیوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر بھلا ہم لوگ اتنی عبادت کیوں کر سکیں گے؟ صحابہ اکرام کے اس افسوس پر آپ کچھ فکر مند ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی وہ عابد جو ہے 1000 مہینے تک عبادت کرتا، دن میں، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات میں نفل عبادت کیا کرتا تھا، اور 1000 مہینے تک اس کا یہ معمول تھا۔ صحابہ اکرام نے سوچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، پھر ہم 1000 مہینے کا ثواب کیسے پا سکیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا سا اس بارے میں آپ فکر کرتے ہیں، غور و تفکر کرتے ہیں، تو اسی وقت پروردگار عالم کی طرف سے یہ بشارت سنائی جاتی ہے کہ آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ اس رات کو پالیں، اس میں وہ عبادت کریں، تو انہیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر جو ہے ثواب ملے گا عبادت کرنے کا۔ مومنوں کو ملائکہ کی سلامی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 یا اس سے زائد فرشتوں کے لشکر کو لے کر جو ہے آپ آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر جو ہے تشریف لاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر نصب کرتے ہیں، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر جن گھروں میں بت یا تصاویر یا کتا ہو، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا، یا غسل جنابت نہ کرنے والا، یا بلا وجہ شرعی اپنے رشتہ داروں سے ترک تعلق کرنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا، تو ایسے گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ شب قدر میں ملائکہ آسمانی دنیا سے اس زمینی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہر گھر پر وزٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ مرد و عورت، مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہے، جب وہ عبادات میں مشغول رہتے ہیں، چاہے وہ جہاں کہیں بھی کیوں نہ ہو، اگر مرد حضرات مسجدوں میں عبادت میں مشغول ہیں اور عورتیں خواتین جو ہے وہ گھروں میں عبادت میں مشغول ہیں، تو وہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، اللہ کی نعمتیں تم پر ہو۔ اللہ اکبر۔ کیسا مقدر ہے ان حضرات کا اور ان مومنین کا کہ جن کے اوپر فرشتے آسمانی دنیا سے زمین پر آ کر جو ہے ان کے اوپر سلامتی جو ہے بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر گھر میں بھی وہ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں وہاں پر، اور جہاں کہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اب آگے چلیں کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ اب یہاں تک تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ شب قدر کی عظمت اور فضیلت کتنی بلند و بالا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر کو ہم کیسے پہچانیں، شب قدر کیسے معلوم ہو کہ آج ہی کی رات جو ہے یہ شب قدر ہے۔ ایک بات واضح طور پر آپ یاد رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہتے تو شب قدر کو آپ ڈکلیئر فرما دیتے، آپ کہہ دیتے کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کروڑہا احسان ہم پر ہے کہ اگر ہم کو ایک رات کا علم دے دیا جاتا تو ہم سارے سال اور سارے مہینے کو چھوڑ کر اس ایک رات ہی میں جو ہے عبادت
کر لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو ایک نہیں بلکہ اب 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، وہ 5 راتوں میں عبادت کرو، یعنی ایک رات کے عبادت کے چکر میں نہ رہو بلکہ اس ایک کے چکر میں یہ 5 راتوں میں اس کو جو ہے تلاش کرو، تاکہ تمہیں 5 رات جاگنے کا جو ہے ثواب ملے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الصوم میں یہ بات موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ شب قدر کی کوئی رات معین نہیں ہے، لہذا ان 5 راتوں میں شب قدر کو جو ہے تلاش کرنا ہے، اور اس 5 راتوں میں آپ کو عبادت و ریاضت اور تہجد گزاری کرنا ہے۔ یہ تو بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں 5 طاق راتوں میں عبادت کرنا ہے، مگر جو 27ویں شب جو ہوتی ہے اس کے اوپر بعض مفسرین اور بعض تفاسیر، کتب تفاسیر اور کتب سیر میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے علماء کرام کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، یعنی جو 27ویں رات کا خصوصی طور پر ہند و پاک اور دیگر ممالک میں اہتمام ہوتا ہے 27ویں شب کا، تو بہت سارے علماء کرام بھی اس میں موجود ہیں اور بہت سارے جو ہے تابعین بھی اس کے اندر موجود ہیں، اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے۔ اور بعض علماء کرام نے بطور اشارہ بھی جو ہے اس کی دلیل پیش کی ہے، جیسے کہ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، یعنی لیلۃ القدر جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، اس میں 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کا یہ لفظ جو ہے سورہ قدر میں 3 جگہ آیا ہوا ہے، اور اگر 9 کو اگر ہم 3 سے ضرب دیں گے، اسے ملٹیپلائی کریں گے، اسے مطلب جمع کریں گے، تو پھر یہ 27 ہوتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، مگر واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم، یہ تو صرف علماء کرام نے اشارہ دیا ہے، یہ ظن ہے، یہ گمان ہے، یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ 27ویں شب ہی جو ہے یہ شب قدر ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ 27ویں شب کو تو ہم خصوصی اہتمام کریں ہی کریں، لیکن اس کے ساتھ جو 4 اور راتیں ہیں اس میں بھی جو ہے ہمیں عبادات و ریاضات کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، جس نے 5 شب قدر کی راتوں میں عبادت کر لی، یعنی 5 طاق راتوں کو جا کر اگر جس نے عبادت کر لی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اطمینان رکھے کہ اسے شب قدر مل چکی ہے۔ لیکن کوئی بندہ صرف ایک رات عبادت کر کے یہ سمجھ لے کہ میں شب قدر کو پا لیا ہوں، واللہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے شب قدر ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الدعا میں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں، میں کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اس کو اس طریقے سے بھی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ تو اس دعا کو جو ہے آپ کو جو ہے کثرت سے طاق راتوں میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، میرے بھی گناہوں کو، میری بھی خطاؤں کو جو ہے معاف فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا ہے، لہذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، یعنی رمضان کی ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے 3 مرتبہ، تو گویا اس شخص نے شب قدر کو پا لیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ دعا بھی جس قدر زیادہ پڑھ سکیں، حدیث مبارکہ میں یہ بھی دعا جو ہے آئی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا کو بھی آپ طاق راتوں میں کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی جا رہی ہے، اور اس کی بارگاہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ شب قدر کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ نے سماعت کر لی، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اور اس میں کیا عبادات و ریاضت ہمیں جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے احباب میں اس کو شیئر بھی کریں۔
مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔